السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو نہ ماننا تو قرآن مجید کے بیان کی سری ایک خلاف ورزی ہے، کیونکہ قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب آپ دنیا میں موجود تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاعات دیں تمام پچھلے پیغمبروں کی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، اور میں اسی لیے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ اور کمیونیکیشن بات چیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ آ، ہاں، البتہ جب اللہ نے شہداء کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ تم اس کو عثمانی میں مردہ نہ کہو کہ وہ فنا ہو گئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس حقیقت کا شعور نہیں۔ یعنی یہ دنیا والی زندگی تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو عالم برزخ میں بھی نوازے گا، مگر یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ ان کا کوئی تعلق دنیا والوں کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ تعلق شروع ہو جائے تو پھر تو شرک کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، پھر لوگ غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے، اور یہ دین کی سری خلاف ورزی ہے۔ جو شخص بھی غیر اللہ سے مانگتا ہے، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ اصل میں شرک کر رہا ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر کوئی دعا کریں اور دعا کی جگہ صرف درود پڑھیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ ان کے اس احسان کو کہ آپ نے ہمیں دین پہنچایا اور بہترین اعلیٰ ترین انداز میں پہنچایا، اور اس وجہ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کسی اور دعا کی فرصت ہی نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دعا کے نتیجے میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور میری سفارش کریں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سفارش اور شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا، اور وہ انہی لوگوں کے بارے میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے، قرآن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مارجنل کیسز ہوں گے، جو بس پاس ہوتے ہوتے رہ گئے۔ تو اس طرح کی خواہش کرنا اصل میں اپنے آپ کو کمتر کرنے والی بات ہے۔ ایک بندہ مومن کو تو اعلیٰ ترین درجات کی خواہش کرنی چاہیے،